اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عافیت کے ساتھ ہر برائی سے محفوظ رکھے، ہر بھلائی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برا کام ہے یا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہیں تو ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں، ہم یہ کام کر لیں، ہم اس سے ملے اس سے ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے اس کام میں شر ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے کام کو دور فرما دے ہم سے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائیاں مانگی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، خیر جو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بھی ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والے اور ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں، تو ان سے دعا ہے کہ ہمیں ہر بھلائی عطا کریں اور جو بھلائی پانے والے اللہ کی طرف سے لوگ ہیں ان میں شامل فرما لے، آمین یا رب۔ شیطان بہت جلدی ہی اس کام کو اپنی طرف پلٹ لیتا ہے کہ تم نے اتنی محنت کی تھی، تمہاری محنت کی وجہ سے، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے، تمہارے ایکسپیرینس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ڈالنے کی بجائے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اسے ٹرن کر دینا چاہیے کہ وہ ہی دینے والے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہی مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ بے شک جو آپ نے بیچ میں ایفرٹ دیے جس کو سبب کہا جاتا ہے وہ ذریعہ نہیں ہے، سبب ہر کوئی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بناتا ہے، کوئی چیز کے تھرو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم کیسے حاصل کرتے، تو وہ اصل میں آپ دیکھیں ایفرٹ تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، بزنس میں ہی اگر لے لیں تو کسی نے اتنا بڑا اپنا سب کچھ کر کے پیسہ لگا کے وغیرہ کھولا ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی اگر اس کو نہیں ہوتی ہے نفع کی تو پورا بزنس خراب ہو جانا وغیرہ، یہ چیزیں سامنے دیکھنے میں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی بھی اگر دکان گھر کے باہر کھول کے اور بالکل چھوٹا سا چائے یا پھر اس طرح کی چیز ڈالے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ بڑھانا چاہے تو وہاں پر بھی دیکھیں دونوں نے ہی سبب محنت کی سبھی کچھ، لیکن جسے حاصل ہوتا ہے نا پھر وہ شیطان اس کا دماغ جو ہے وہ خراب کرنا شروع کرتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے تو اتنے طریقے سوچے تھے، تم نے یہ بھی کر، جو طریقے سوچے تھے نا وہ بھی سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ہمیں، تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ سے خوب دعا ہے کہ اس کو ہم اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے، اللہ پہ توکل، اللہ پر امید باندھنے والے بنے رہیں اور حاصل ہونے کے بعد بھی شیطان ہمیں بڑکا نہ سکے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ ہم دیتے رہیں کہ یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہاں سے لیتے ہیں انشاءاللہ 18 سے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد 24 تک یہ ہو چکا ہے، 24 تک پورا ہو گیا ہے، اچھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی کہ یہ پیج جو ہے وہ ہو چکا ہے. چلیں یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے تھوڑا سا ریویژن اور پھر آگے بڑھیں گے. جیسا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ لاسٹ آپ لوگوں کی ورک شیٹ ہے PDF میں اور ربع پارا ہو جائے گا. تو میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ شروع ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں آپ لوگوں کے پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اچھے سے ایگزام دے سکیں آپ سبھی لوگ اور بہترین اس کا صلہ پائیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں. تو شروع کر دیں آپ لوگ بھی اچھی سی پڑھائی. کوشچن آنسر جو بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے آپ لوگ یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں حصول علم میں جس طرح کی آپ لوگوں کو پوائنٹ مل رہے ہیں وہ، اور ابھی اس کے بعد بھی ایک کوارٹر آئے گا، پھر کچھ ایسے ورک ہیں جو آپ لوگوں کو ایکسٹرا کرنے کی دیں گے، وہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. چلیں الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھ لیا. کہ ریوائز کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری بے شک ابرار کی کتاب، نیک لوگوں کی کتاب، لفی علیین ضرور علیین میں ہوگی. علیین کا دیکھیں یعنی نیچے پوائنٹ نمبر 18 پہ اچھا انہیں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ علو بلندی سے ہے اس کے معنی. یہ سجین کا اپوزٹ ہے جو کہ یعنی اونچائی اور رسپیکٹ والی چیز اس کے اندر آتی ہے. تو جس طرح سے وہ گہرے گڈھے میں گہرائی میں ہے، نچلی جگہ پر ہے، اسی طرح یہ چیز جو ہے اور وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے، یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب. علیین جو ہے لکھی ہوئی کتابوں کی جگہ ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے ایسا خاص اس میں بتایا جا رہا ہے. تو اس کا تفسیر میں جو ڈیٹیل ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں کتابیں اچھے لوگوں کی، پلس تفسیر میں آتا ہے کہ روحیں بھی، نیک لوگوں کی روح وہاں جمع ہوتی ہیں، رکھی جاتی ہیں. اسی طرح سے جین میں بھی اعمال نامے یعنی کتاب اور برے لوگوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ یشہدہ المقربون. دوسری آتی وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ
علیون کیا ہے؟ یہاں پہ لفی علیین لکھا ہوا تھا اور یہاں پہ ما علیون لکھا ہوا ہے. تو جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ابھی تو ہم لوگ اسٹارٹنگ میں سیکھ رہے ہیں کہ فتحہ اور ضمہ اور کسرہ اگر ہو تو یہ مرفوع، یہ مجرور اور یہ منصوب. لیکن اگر کچھ اس طرح کے ہیں واو نون یا نون، تب یہ مجرور کرنے کا طریقہ لاسٹ کے نون پر فتحہ کسرہ ضمہ چینج نہیں ہوگا. یہ اگر پلورل ہے تو واو نون یا نون جو ہم ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں نا، وہ پھر آپ نے ادھر دیکھا کہ فی ہے تھا، یعنی حرف جر تھا اور اس کے بعد ہمیں اسم مجرور لکھنا تھا، تو انہوں نے مجرور کرنے کے لیے یا یوز کیا ہے. تو کسرہ کی جگہ پہ یا آ جاتا ہے، ضمہ کی جگہ پہ واو آ جاتا ہے. اور وما ادراک یہاں تک تھا. ما علیون یہ مبتدا خبر کی تو وہ مرفوع ہے، آپ دیکھیں وہاں واو لگا ہے. تو وہی ہم لوگ پڑھتے تھے کہ کبھی یہاں پر علیین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے، کبھی علیون کو بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ الگ الگ لکھا ہوا نہیں. تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ منصوب ہے فی کی وجہ سے اور یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو کبھی اگر آپ کو اس طرح سے آئے گا آگے انشاءاللہ کہ آپ اس کو منصوب مرفوع کر کے بتائیے تو آپ اس میں مقربین کہہ دیں گی، مؤمنین مؤمنون، یہ سنا ہے نا آپ سبھی نے. وہ اس وجہ سے پھر چینجز آتے جاتے ہیں. الحمدللہ اگر اتنی چیزیں بھی ہمارے آنسر آنا شروع ہو جائیں، یا آپ کو ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ فی آیا ہے تو میں علیون لگاؤں یا علیین لگاؤں، لیکن یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ علیین ہی ہے. اب چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی مرفوع کبھی منصوب، اس کے جہاں پر سینٹینس میں آ رہا ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے، تب بھی انف ہے. یعنی کہ اب یہ کنفیوژن نہیں ہے نا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، ایک ہی ورڈ ہے کیوں الگ الگ لکھا. تو گرامر کی وجہ سے اس ایک ایک ریزن ہے. اور الحمدللہ کافی آسان ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ حرف جر آیا ہے فی، تو اس کے بعد مجرور آئے گا، یہ مجرور علی الارائک، یہ مجرور وجوہہم، وجوہہم یا وجوہہم نہیں ہے اسے. اوکے. یشہدو ہو مانے اس کتاب کی طرف اشارہ ہے. مقربون اس میں قریب ورڈ ہم لوگوں کو کلیئر دکھ رہا ہے، قرب والے، یعنی کہ جن کو قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے کافی قریب ہوں، ایسے لوگ وہاں پر جو ہیں وہ. تو کون مقرب؟ فرشتے. نیچے اس کا ہم لوگوں نے لکھا تھا فرشتے، اس میں کوئی ملائکہ ورڈ ہے نہیں، لیکن قربت والے لوگ جو ہیں وہ فرشتے وہاں پر حاضر رہتے ہیں. تو ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، جو بھی جس طرح سے ہم نے پڑھ لیا کہ فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. پھر یہاں سے نعمت اور ان کی کیا کیا چیزیں شروع ہو گئی تھی. سبحان اللہ، کہ بے شک ابرار لفی نعیم، کوئی شک نہیں کہ ضرور وہ لوگ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. علی آن، ارائک، اریکہ کی جمع ہوتی ہے ارائک، یعنی کہ صوفے کو، نارملی صوفے کو بھی اریکہ کہا جاتا ہے. آپ اگر وہ جو بک ہے اس میں آیا ہوگا یا آئے گا، جس طرح سے بیڈ ہم لوگوں نے سریر پڑھا تھا اس کی جمع سرور، اور اسی طرح اریکہ اس کا پلورل ارائک. تو وہ لوگ صوفوں پر یا پھر صوفوں سے بھی بڑے جو اور اس طرح کے دم شاہی بیٹھک ہوتے ہیں بیٹھنے کے، وہ مسہریوں، تختوں، اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں نام پہ، اس پر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. نظارہ یہاں پر روٹ ورڈ، آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیں کہ دیکھنا یعنی کہ نظارہ کر رہے ہوں گے. تو بہترین منظر ہوگا. منظر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والی چیز کو منظر کہا جاتا ہے، اور پھر نظارہ یعنی کہ جو سین ہے اس کو کہا جاتا ہے. ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، یا آگیا ہو گیا، واو نون لگ گیا، تو سارا اس سے چینجز ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ کو روٹ ورڈ آتا جا رہا ہے پھر آپ کسی بھی اس میں ڈالتے جائیں گے. کچھ صیغے، کچھ فارمولا ایسے ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پکے سے یاد ہوتے جا رہے ہیں، اتنی بار قرآن میں گزرے ہیں نا. چلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکت رکھے ہم سبھی کے لیے. تو وہاں سے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اس کے اوپر بھی اچھا خاصا نیچے انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر
एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया है या पढ़ने के लिए भी वो अच्छा बच्चा नहीं है, तो एग्ज़ाम के करीब आते-आते उसके चेहरे जो हैं वो इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं कि लो कल रिज़ल्ट है, क्या होगा? और जिनके अच्छे भी होते हैं, तो कम से कम फ़ेल होने वाले बच्चे के जैसे चेहरे नहीं होते, लेकिन हाँ, कम आ जाएँगे, डाँट पड़ेगी वग़ैरह उनके भी। लेकिन चेहरे पर आप रिज़ल्ट आने के बाद, पहले से ही बाद के नेमतें मिल जाने के बाद, तो आप जो एक खिलापन एक बच्चा चाहे बताए नहीं बताए कि कैसा रिज़ल्ट आया है, आप उसके चेहरे को देख के पहचान लेते हैं। तो ये चीज़ दुनिया में भी है। तो दुनिया की छोटी-सी खुशी को चेहरे पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के आ जाती है। तो क्या जब जन्नत जैसी चीज़ जो कि ऐसी होगी सुभान अल्लाह कि कोई दिमाग जो है वहाँ तक सोच ही नहीं सकता। किसी आँख ने ऐसे नज़ारे देखे ही नहीं हैं कि जो जन्नत है। जन्नत की खूबसूरती के लिहाज़ से ऐसी हदीसें मौजूद है ना कि जब पूरी ज़िंदगी एक ने इतनी परेशानी उठाई इंसान ने उसको और सारी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें थी कि कोई खुशी उसने देखी ही नहीं थी और उसको जन्नत का एक बस एक डुबकी लगा के, एक गोता, एक नज़ारा दिखा के हटा दिया गया और उससे पूछा गया कि बताओ कैसा तुम्हारा कैसी ज़िंदगी गुज़री थी? तो जो जन्नत के नज़ारे को देखने की खुशी थी ना, जैसे कहते हैं ना एक इतनी बड़ी खुशी मिली कि वो पिछला गम गम भूल गए। तो यही चीज़ उसके साथ हुआ कि उसने जो ज़िंदगी हमेशा एक खाली नज़ारे से उसको याद नहीं करता, नहीं मैं तो हमेशा बहुत खुश रहा। मैंने कभी दुःख नहीं देखे। इतनी ज़्यादा उसे खुशी हुई कि वो पिछले सारे दुःख अपने भूल चुका था एक नज़ारे में। इसी तरह ज़िंदगी भर ऐश करने वाले को एक नज़ारा जहन्नम का, एक गोता जहन्नम का दे दिया गया डुबकी, तो फिर उससे पूछा गया कभी कोई खुशी देखी? इतना बड़ा गम उसे इतनी बड़ी भयानक खतरनाक जगह उसने देखी, तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो कभी कोई खुशी ही नहीं देखी। तो ऐसी जगहें ये हैं और इनको बाहर से किस चीज़ों से घेर दिया गया है? जन्नत के पूरे बाहर जो है वो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बर्दाश्त, सब्र और अताअत, अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारियाँ और गुनाहों से बचना, इन सारी चीज़ों से इनको अच्छे से कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो जिसे देख के जिब्रील अलैहिस्सलाम वग़ैरह उन्होंने कहा था कि अब कौन जा सकेगा ऐसी ये तो जाने की जगह है, मतलब इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन जो इसके पास-पास ये चीज़ें लगा दी गई हैं, इसको कौन पार करके जा सकेगा? मुश्किल है। तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो ये जो मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इसमें खूब आसानियाँ हों और ये एक्सेप्ट के लेवल पर हो। पता है नेक लोग नेकियाँ करने के बाद ऐसे नहीं हो जाते हैं कि मैं तो बड़ी नेककार हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो ऐसे होते हैं कि नेकी करने के बाद अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह ताला मेरी नेकी कबूल फरमा लीजिए। मेरी टूटी-फूटी जो ऐसी अजीब-सी नेकियाँ होती हैं, उनको आप अपनी रहमत से आप तो बड़े शान वाले हैं, इसे कबूल कर यानी कि उसकी कबूलियत के लिए भी फिर रोते हैं कि या रब इसे कबूल कीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए। और वरना ये शैतानी ही चाल है कि करने के बाद अपने आप को कुछ आला समझने लगे इंसान और मैं तो ऐसी हूँ, दूसरा वैसा है, निकालने लग जाए। अपनी ही करी हुई चीज़ों के लिए हमें अल्लाह से खूब इल्तिजा करनी होती है कि इसे कबूल फरमा लीजिए, ठीक है? तो नेकी करके अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। क्योंकि बेहतरीन दिल और इसको लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ चलते हैं, तो कोई भी कभी भी आपके सामने कैसा हो, हम नहीं जान सकते कि ये रातों में उठती है। अगर उठती भी है, चले कहीं से मालूम है कि नहीं उठती है, तो फिर भी उसका दिल, उसका अक़ीदा, उसका तवक्कुल अल्लाह पे कैसा है वग़ैरह, कौन के अपने मर्तबे में अल्लाह के ज़्यादा करीब है, ये मालूम नहीं हो सकता। तो हर एक को अपने-अपने लेवल से हमें दूसरे का एक तो पहले अपने बारे में हमारे पास सोचने के लिए वक़्त इतना ज़रा-सा है। अपनी लाइफ़ को, अपनी नफ़्स को जहन्नम की आग से बचाना है, ना कि हम फिर अपने घरवाले, अभी हमें पड़ोसियों की और दोस्तों की और उनकी तो ये सारी शैतानी चीज़ें हैं, इनसे बच के रहना है कि सेकेंडरी उसके ऊपर लेके आएँ। फर्स्ट जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा कहा कि अपने लिए अपनी फ़िक्र करो, अपने लिए दुआ करने भी कहा गया ना। चलें, तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम तारिफ़ु तुम जान लोगे वुजूह
ان کے چہروں پر آ جائے گا. فی جو ہے وہ چہروں میں نہیں کہتے ہیں، اردو میں فی کہتے ہیں. عربی میں فی ہے. ان کے چہروں تعریفون اگر ہوتا تو واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ سنگل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. یہ نارملی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے سے ایسا ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. تو وہ تمہیں سے مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو. تو تا جو ہے وہ تم ہے. عرفہ مانے ہوتا ہے جاننا. تو تم جان لو گے، پہچان لو گے. فی میں وجوہہم ان کے چہروں پر نضرۃ النعیم نضرہ تازگی، نضرۃ النعیمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس میں نعمت کی تازگی آ جائے گا. مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. اوکے. یسقون، اس میں جو ہم لوگ اس سے پہلے ورڈ بھی دیکھ چکے تھے، سقا، سین قاف یا. اردو میں بھی یہ ورڈ ہوتا ہے جو کہ شعر و شاعری میں کبھی آپ نے ساقی ورڈ سنا ہو، یعنی پلانے والا. لیکن یہ ساقی جو ایگزیکٹ ورڈ اردو وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو وہ جام پلانے والا اسی طرح ہی یوز ہوتا ہے. اور سقیا پلانے کو کہتے ہیں، پانی پلانا وغیرہ. تو ابھی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی یہاں کا اس طرح کا کام چل رہا ہو کہ پانی پلانے کا کام چلا، تو وہاں پر بورڈز وغیرہ پہ یا کچھ بھی اس طرح میں لکھا ہوتا ہے یہی الفاظ. تو ساقی، یسقون، یا اور بھی اس طرح سے گزر چکا ہے، گزرے گا. پلانا سے مطلب ہوتا ہے، اس کو لکھ لیجئے، یسقون، کہ وہ پلائے جائیں گے. جنتی، جنتیوں کی بات چل رہی تھی. من سے رحیق، رحیق کے معنی لکھیے خالص شراب یعنی پیور شراب. مختوم، ختمہ ہوتا معنی ہوتا ہے سٹیمپ. خاتمہ، اس کے بارے میں اور بھی کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ ان کے دلوں پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. اور سٹیمپ مہر، کوئی چیز جب ایک چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ بھئی ساری چیزیں اندر رکھ دی گئی ہیں، اب یہ ہماری طرف سے سیل کر دیا گیا ہے، جو جو ہمیں رکھنا تھا اس کے اوپر پھر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ پیک ہو گیا ہے، اندر کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، کوئی پھیر بدل نہیں ہوگا، چینجز نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ سیل نہیں توڑی جائے گی. یعنی کہ پھر کہہ دیا جائے گا یہ اوپن ہے. اب جس نے تو کام آگے بڑھا دیا تھا، تو وہ اسٹیمپ کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا اندر کا سب آپ ڈن کر لیں کہ مجھے اتنی چیزیں رکھنی ہیں، تو پھر اسے باندھ کر کے کوئی دوسرا اسے کھولے نہیں، کوئی اندر کے چینجز نہ کرے جائیں، اس وجہ سے اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی ہے. تو بہت سارے ایسی جگہیں پر ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور مہر پھر یہی والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے پھر وہ جس طرح کے گناہوں میں بڑھ بڑھ کے انہوں نے اپنا دل جیسا بنا لیا تھا، اب وہ ویسے ہی رہنے والا ہے، اندر اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی، اللہ نہ کرے. تو یہاں پر بھی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی خالص شراب ہے، تو وہ مہر سے کیا مطلب ہے؟ اسی طرح کی کہ وہ پھر چینج نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی. اتنے دن ہو گئے ہیں رکھی ہوئی تھی، پرانی لگتی ہے، تازی ہے، الگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ چینج نہیں ہوگی. جو چیز اس کے اندر ہے وہ اب ویسے ہی رہنے والی ہے. مہر لگی ہوئی، اس طرح کی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مہر لگی ہوئی شراب سے کیا مطلب ہے. خالص معنی کہتے ہیں پیور. تو جنت کی شرابوں کے بارے میں اگر کبھی آپ نے سنا ہو تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی، اور اس میں سر میں درد کرنے والی یا پیٹ خراب کرنے والی، وامٹ ہو جانے والی یا کوئی اس طرح کی چیز اس کے اندر نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خراب نہیں کرتی انسان کا دماغ. الٹی سیدھی باتیں بولنا یا کوئی اور کبھی
اللہ نہ کرے کہ اگر یہ سائڈ افیکٹ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے تو پھر سر میں درد یا وامٹ یا یہ چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں پہلے تو انسان اپنے آپ پہ صحیح بار ہو جاتا ہے اور ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتی ہیں، فرینڈس کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں منہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ساری خرابیاں ہیں۔ جنت کی شراب میں کوئی خرابی یا کوئی اس کا نقصان اس طرح کا نہیں ہوگا اور یہ پلائی جائیں گی ان کو۔ تو یہ اس کے نیچے دیکھ رہی ہیں آپ پورا اتنا بڑا پیراگراف صرف رحیق مختوم کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ ایک یہ کتاب کا بھی نام ہے، تھوڑے دن پہلے میں کوئز میں بھی گزرا تھا کہ رحیق مختوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ لکھا گیا ہے اور سب سے بیسٹ ایوارڈ ملا تھا انہی کو لکھنے والے جنہوں نے لکھی ہے کہ سیرت کی ساری کتابوں میں سے یہ تھوڑی سی اردو اس کی ٹف رہتی ہے لیکن الحمدللہ بہترین کتاب ہے سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے لکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اور اس کا نام لکھا رحیق مختوم، یعنی کہ مہر لگی ہوئی خالص شراب، یہ اس کا جنت کی شراب تو وہ کس بیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کنیکٹ کر کے اور یہ نام سبحان اللہ انہوں نے دیا۔ چلیں نیچے کی اس کی یہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ رحیق صاف شفاف یعنی کہ بالکل پیور، صاف کلین صاف بالکل، اور خالص شراب کو کہتے ہیں، خالص بھی ورڈ جو ہے وہ صاف تو ایک ہو گیا کلین، خالص ہو گیا پیور نا، ایسی شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش مانے ہوتا ہے ملاوٹ نہ ہو، مختوم سر بمہر یعنی کہ جس کے اوپر مہر لگا دی گئی ہو، سٹیمپ کر دیا گیا ہو۔ اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے یعنی کہ اس کی جو پیورٹی جتنی زیادہ وہ پیور ہے اس کو اور جاننے کے لیے بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے۔ مخلوط معنی ہوتا ہے ملا ہوا مکس، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش یعنی ملاوٹ ملی بھی ہوگی۔ تو یہ جو ایک پیور ہے اس چیز سے پیور چیز ختم نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کوئی شربت وغیرہ بھی کسی چیز کا پیور بنائیں اور پھر اس میں کوئی زعفران یا کوئی ایسی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو کستوری بھی ملی بھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملاوٹ والی وہ ہو جائے گی، تو یہ بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کستوری ملی بھی ہوگی، اس کا ذائقہ دو بالا اور خوشبو مزید خوش کن، یعنی یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، بہترین اچھی پلیزنٹ ایسی سارے یہ سارے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، اور راحت افزا ہوگی یعنی اس میں اگر یہ چیز ملی ہوئی ہوگی کستوری ایک طرح کا بہترین خوشبو والی چیز ہوتی ہے جو کہ اگر ملی بھی ہو تو اس کی اور زیادہ اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یہ ایسی ہوگی۔ رحیق مختوم اس میں مہر لگی ہوئی لیکن یہ خود اس طرح کی ہوگی، اب اس میں کوئی چینجز کے خراب ہو گئی باسی ہو گئی وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ختمہ سے ہے یعنی اس کی آخری گھوٹ کستوری کا ہوگا۔ ختمہ اس کو مختوم جو ہے وہ ختم اینڈ کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا آخری گھوٹ تک ٹیسٹی ہوگا اور کستوری کا ہوگا۔ بعض ختام کے معنی خوشبو کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی ہوگی۔ تو دو اس میں پھر سے مل رہے ہیں کہ جیسی ہے وہ پیور ہونے کی وجہ سے اینڈ تک ویسے ہی رہنے والی ہے۔ دو کیا آپ اسے ایسے ہی رکھیں کہ جب آپ مختوم کہہ رہی ہیں تو وہ اینڈ تک ہی چینج نہیں ہونے والی ہے، سیم ٹیسٹ کی رہے گی۔ کبھی آپ دیکھیں کہ اپنے پاس بھی ایسے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں پینے کے لیے کہ وہ جیسی تازہ ہو اس کا پہلا گھونٹ اچھا ہوتا ہے یا نہیں کڑوا لگتا ہے، آپ کہیں نہیں وہ ایسے ہی ٹیسٹ کرتا ہے، آپ پہلا پئیں گی تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے لیکن بعد میں پئیں گی تو ایسا ہو جائے گا ویسا۔ تو ایسے کوئی چینجز یا ایسی کوئی کمی ان سب چیزوں میں نہیں ہے، ہوگی سبحان اللہ جو جنت میں پلائے جائیں گے۔ اور خاص یہ جب اس کے بارے میں آیا ہے کہ ویسے تو معلوم ہے کہ ایک سے ایک نہریں ہوں گی لیکن پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو پلایا جائے گا
پلائی جائے کی بھی جو ہے وہ اس کی کافی ساری ڈیفینیشن آتی ہے کہ ایک تو وہ پیئیں گے اپنے ہاتھ سے، پلایا جائے گا یعنی کہ کوئی انہیں پلائے گا، تو اس کے میں بھی کافی ساری باتیں سبحان اللہ کہی جاتی ہیں کہ کون پلانے والا ہوگا اور کس طرح سے. تو اللہ سے ہر نعمت کا سوال کرتے ہیں، اپنے اپنے گھر والوں، والدین، آپ کے سبھی گھر والے، والدین، جاننے والے عزیز جن کو آپ چاہتے ہیں، سارے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اونچے مرتبے پر فائز فرمائے، جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار بآسانی ہر وقت ہو سکے، اور وہاں پر ایسی بہترین ختام ہو مسک، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم سوری یہ ابھی ترحیق مختوم پڑھ رہے ہیں، اپنے فرینڈس، اپنے عزیز، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین سے دور ہونا اولاد کے لیے اور اولاد کا دور ہونا والدین کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ویسے تو ہر کوئی بھائی بہن کسی کا بھی جانا تو بہت ہی، لیکن والدین کا کنیکشن ایک الگ ہی ہوتا ہے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کو اپنے بہت عزیز ہوتا ہے، اور پھر وہ چلا جائے تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ بچے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے مما، کیا اب کبھی بھی نہیں دیکھنے ملے گا، مطلب یہ کیسے اللہ تعالیٰ اب کبھی بھی دیکھنے نہیں ملے گا، اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اب کبھی نہیں مل سکیں گے نانی سے. تو یہ سمجھایا گیا کہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ، ہمیں بس جنت ارن کرنی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے بچوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کو یہ ختم ایسا ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا پیار کرتی تھی، اتنا ساتھ میں رہتے تھے، پھر ایک دن لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جنت میں پھر جو ہمیشہ کا ساتھ ہے، اصل میں وہ ساتھ ہے نا، تو یہاں ہمیں کچھ دن کے لیے صبر کر کے دکھانا ہے، اور ایسی کوششیں کرنی ہے، ایسے ایفرٹس اپنے ہمیں دیکھیں کہ ہم خود کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین، ہمارے نیک کام کی تربیت، ہمارے بچوں، ہر ایک کو ہم اپنے اس کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو ابھی بھی اگر کوئی شرک نہ کرے ہو، اس سے بس روکنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ہر گناہ معاف کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، اور خوب زیادہ جس طرح سے انہوں نے تربیتیں کر کر کے ہمیں یہاں تک لے کے آئے. اب ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے بڑھاپے میں ہاتھ پیر سے کام کریں، اگر وہ اللہ کے پاس واپس چلے گئے ہیں تبھی بھی ہم ان کے لیے خوب دعائیں کریں، اور وہاں پھر انشاءاللہ ساتھ ہمیشہ کا ہوگا. تو یہ چیزیں پھر ایسی چیزیں جو کبھی ہم دیکھیں کتنا خوش ہوتے تھے کہ لاؤ اپنی امی کو یہ کھلا دیں، ابو کو وہ کھلا دیں، اس طرح سے تو جلدی بنا کر کے کھلانا پلانا. پھر جب وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی ساتھ میں، سبحان اللہ، تو کتنی اچھی، اور کتنا اس کا پھر جو جنتی ہیں ان کا ابھی تو صرف ہم لوگوں کو ہی بتایا گیا کہ یہ ملے گی. پھر جو گیدرنگ ہوگی ہمیشہ کی وہ کیسی ہوگی، سبحان اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک ضعیف حدیث لکھی ہے، چلیں ضعیف حدیثوں کو ویسے ہم لوگ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی چلیں اس کو دیکھتے ہیں کیوں یہاں پہ لکھی ہے انہوں نے. جس مسلمان نے کسی ننگے مسلمان کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سبز لباسوں میں سے پہنائیں گے، یعنی کہ بہترین لباسوں میں سے پہنائیں گے. اور جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے. اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے. سبحان اللہ. چلیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو چلیں پھر بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر نیک کام کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اگر آپ کسی کو کپڑے پہناتے ہیں تو کسی کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ. تو اگر ایگزیکٹ رحیق مختوم نہیں تو انشاءاللہ جنت کی سبھی یہ ساری ہیں. اچھا، جنت میں یہ الگ الگ جو ہے لیولز ہیں کہ ہر ایک کو ہر نہر میں سے ہر شراب نہیں ملے گا، تو وہ اس کے لیول کے حساب سے اسے ملے گا. اچھا، یہ پانی جو آ رہا ہوگا، جس کو ہم لوگوں کو حوض کوثر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے محشر کے دن، یہ نہر جو ہے یہ جنت سے ایسا ایک وہاں سے جنت میں ہی ہے اصل میں یہ نہر، وہاں سے ایک جھرنا جیسا ایک پانی کا فلو خالی وہاں سے گر رہا ہوگا، جو کہ نیچے حوض یعنی کہ ایک پونڈ جیسا ایک
اس کو گھیرنے کے لیے ایک جو حصہ بنا ہوگا جسے یہ کہا جاتا ہے حوض کوثر. تو وہ جو کوثر ہے وہ اصل میں جنت کی ایک نہر ہے. اور معلوم ہے یہاں پر ہم لوگوں کو اس میں سے جب پلا دیا جائے گا تو یہ نہر خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں سے ہم لوگوں کو بھی قیامت کے دن پلایا جائے گا. اور بدعت نہ کرنے والوں کے لیے یہ ایک گفٹ ہے جو کہ اصل میں جنت میں ہر ایک کو نہیں ملنے والی، وہ صرف اور صرف خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر ہے. وہاں سے ہم لوگوں کو اس میں سے بھی سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا نصیب کریں گے. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ بدعتیوں کے لیے سب سے بڑا یہ جو پیاس وہاں کی اتنا بڑا دن ہوگا، کیسے بجھے گی، کیا ہوگا، وہ چیز جو ہے الحمدللہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے، ان کے ہاتھ سے یہ پینا نصیب ہوگا. اور یہ خاص نہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے بھی پینا، یعنی کہ دو آپ اس میں شرط دیکھ رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہم لوگوں کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. ختام، پھر سے ختام ہو مسک، یعنی کہ ختمہ پہلے سے مختوم میں بھی جو ختمہ تھا وہ مہر ہی تھا. جی میری آواز کٹ رہی ہے؟ نو جی میم، نہیں آ رہی ہے پراپر آ میم، رہی ہے. کلیئر آ رہی ہے. الحمدللہ. عریج آپ 2-3 بار اتنی دیر میں ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں، شاید آپ کی طرف نیٹ ورک ویک ہے. کوشش کر کے کہیں ایسی جگہ پر آ جائیے. چلیں اس میں بھی اس کی مہر، یعنی ہو اس کی مہر مسک ہوگی. مسک معنی کستوری ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ختمہ جو تھا اس میں بتایا تھا کہ ملاوٹ ہوگی، مختوم معنی ملاوٹ کی بھی ہوگی. یہاں پر اب پھر سے آ گیا کہ اس میں کستوری کی بھی مہر لگی بھی ہوگی. وفی اور میں ذالک فل یتنافسل، تو ذالکہ جو ہے وہ اسی یا اسی اس طرح والے اس کے کرے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ ہی ہے، اس طرح والا جب جملہ لکھا ہوتا ہے تب وہاں پر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا آتا ہے، ہذا کے بجائے ذالکہ لکھا ہوا آتا ہے. فل یتنافس المتنافسون، فا لام یا یہ سارے ایڈ ہیں. تنافس یعنی کہ رغبت کرنے والے. رغبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ ابھی تک اردو کا اس میں سے کئی بار گزر چکا ہے. رغبت معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دل لگانا، یوز ٹو ہونا، بڑھنا، اس کی طرف شوق کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. تو رغبت کرنے والوں کو، یعنی کہ اس کی طرف محنت کرنے والوں کو، اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو المتنافسون، رغبت کرنے والے، یعنی لہٰذا چاہیے کہ رغبت کریں. تو یہ جو فل یتنافس جو ورڈ بن رہا ہے اس میں آ رہا ہے کہ وہ رغبت کریں اس کی طرف. رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے. اس پر جیسے کہ اگر بتایا جائے کہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ جو آئے گا اس کا یہ گفٹ ہے اور وہ ہے فل اٹینڈنس والے بھی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ رغبت دلانے کے لیے بس یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اب لوگ کوشش کریں گے کہ میں فل کلاسز اٹینڈ کروں تاکہ یہ چیزیں حاصل ہوں. ویسے تو نارملی ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ سارے کلاس اٹینڈ کریں گے تو فائدہ آپ کو ہی ہوگا اور اچھے سے سمجھ آئے گا وغیرہ، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ ریزلٹ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو اس میں ایک دیکھیں کہ آپ رغبت کرنے والے پھر رغبت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی طرف دل لگانے والوں کو دل لگانا چاہیے اسی میں کہ وہ اس کی طرف کوشش کرتے رہیں، اسی کی طرف آگے بڑھیں اس کو حاصل کرنے کی. تو یہی لکھا ہے کہ اس میں مسک کی ختام ہے، یعنی کہ ایک مہر لگی ہوئی ہے، اور اسی کی طرف شوق کرنے والوں کو شوق رکھنا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں شائقین لکھا ہوا ہے، یہ والی جو تفسیر ہے، اور شوق لکھا ہوا ہے، تو وہی میننگ آ رہی ہے جو بھی آپ کو آسان لگے. وا اور مزاجہ
من تسنیم. مزاج جو ہے وہ اس میں ملانا سے ہی یہاں پر مطلب ہے. لکھیے ملانا. من معنی سے تسنیم، تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی. تسنیم کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں یہی ہم پوچھ رہے تھے، تسلیم کوئی چیز ہے کیا؟ ہاں جی دیکھیں نیچے 27 پہ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے ورڈ ٹو ورڈ جو لکھ رہے ہیں آپ لوگ. 26 میں تھا کہ اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، لہٰذا شوق رکھنے والوں کو اس کا شوق رکھنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے. تو چلیں کس طرح کا شوق رکھنا چاہیے، کس طرح کی رغبت کرنا چاہیے کہ بس ہمیں دل سے سوچنا چاہیے کہ نہیں نہیں بہت اچھی ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہم بھی پئیں گے، ہمیں حاصل کرنا ہے اسے. کیا یہ ہو گیا شوق؟ نہیں. کیا اس کے معنی ہے کہ فلیتنافس المتنافسون، کہ ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے جو کہ ہمیں وہاں تک لے کے جائیں اور جنت میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں ہم. جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی، دوسری جگہ پر بھی ایسا فرمایا گیا ہے کہ لمثل هذا فلیعمل العاملون. فلیعمل العاملون بھی یہی ہے کہ فلیتنافس المتنافسون. اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. صافات کی آیت نمبر 61 ہے. یعنی کہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اب ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ فل اٹینڈنس کے بعد آپ کا یہ گفٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ گفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا کہ ہمیں سارے دن جو ہے وہ اس کے یہ عمل کرنا ہے، تب ہمیں یہ ملے گا. 27 اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، ملا ہوا ہوگا تسنیم، آمیزش ہوگی. تو تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، نام رکھتے ہیں لوگ سبحان اللہ. اونٹ کی کوہان کو بھی اس کی جسم کی سب سے اونچی چیز کہا جاتا ہے، اسے سنام کہتے ہیں. اونٹ کی جو پیٹھ کے اوپر اونچی چیز لگی ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں سنام کہا جاتا ہے، یعنی کہ اونچائی، بلندی. قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی پارٹ جس کا اونچا ہوتا ہے وہ اس کا وہ اونچا پن کہلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کی بالائی علاقوں سے، یعنی اونچے علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی. یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. تو تسنیم کے معنی ہو آپ کہہ لیں اعلیٰ، اونچی، بلندی، ہائی لیول. تو جنت کے اعلیٰ جگہ سے آئے گی، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، یا پھر یہ جنت کی اعلیٰ شرابوں میں سے ایک شراب ہو، بہترین. تو اس میں جو ایک ہائی لیول والی چیز ہے نا وہ ملی ہوئی ہوگی، اس کی ملاوٹ ہوگی سبحان اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عین یشرب بها المقربون. عین معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، اور پانی کے چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے. یشرب یہ ایک عینن ہے، یعنی کہ ایک چشمہ ہے. یشرب وہ پیے گا، بیہا کون پیے گا؟ اس سے. عین جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے بیہا، اس سے پیے گا. المقربون اللہ کا مقرب بندے، اللہ کے مقرب بندے اس سے پئیں گے. تو جو بھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ مقرب قریب سے مطلب ہے، تو وہاں پر اس سے پہلے ہی ابھی گزرا کہ اس میں مقرب لوگ جو ہے وہ اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے. وہاں پر یشہدہ المقربون، وہاں پر ہوں گے مقرب حاصل کرے ہوئے، تو وہاں پر مطلب تھا فرشتوں سے. لیکن یہاں پر اس میں سے پینے سے مراد کیا ہے کہ ہر کوئی کو نہیں یہ والی تسنیم ملی ہوئی شراب، ختامہ مسک اور رحیق مختوم، یہ سب نصیب ہوگا. اللہ کے قریب فرشتے جو انسان جو ہوں گے. تو یہ بھی ایک دعا ہے. 29 یا 28 وغیرہ پارے کی کون سی سورۃ القمر میں شاید ہے، اس کا لاسٹ آیتوں میں یہ بھی آتا ہے اس طرح سے کہ دعا ہے کہ اللہ کے قریب جو ہے وہ جنت میں
ٹھکانہ ملے. تو یہ بھی دیکھیں ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں کس کس طرح کی مانگنی ہے. تو جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا اتنی دعائیں ہماری بہترین ہوتی جائیں گی اور مانگنے کا طریقہ اور چیزیں پتہ چلیں گی. ابھی تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بچوں کی طرح بس اللہ تعالیٰ جنت دے دے, اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. اب وہاں پر بھی دیکھیں کتنے, تو یہ الحمدللہ ایک اچھی کامل دعا ہے. لیکن جب آپ کو جتنا ڈیپ معلوم ہو تو اس کی خواہش, اس کے پیچھے محنت کرنا آپ دیکھتے ہیں کہ خود بخود بہت آسان ہو جاتی ہے. کسی سے آپ زبردستی کہیں کہ نہیں یہ پڑھو, یہ لکھ کے دو, اس کا دل نہ ہو کہ میں لکھوں, وہ کس مصیبت سے کتنا بڑا کام اسے سمجھ کے لکھے گی. اور کسی کو لکھنا پسند ہو, اس کے سبجیکٹ بھی فیوریٹ ہو, باتیں بھی اچھی لکھی ہوں, تو وہ کس طرح لکھے گی نا. یعنی کہ جس کا دل لگتا ہو, اس کو معلوم ہو کیا ہے, تو وہ اسی طرح کا ہوگا, اور یہ بھی اسی طرح کی. تو اللہ کرے کہ ہم کو اتنا اچھا سب کچھ معلوم ہو کہ ہمیں پھر اسے حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرنے پڑے نا وہ بہت چھوٹے لگیں, اور واقعی بہت چھوٹے ہیں. جب ہمیں جنت کے بارے میں معلوم ہوگا یہ ہے جنت, اور صرف ہم اتنی سی 5 وقت کی نمازیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بس اللہ نے دیے ہیں, اور اتنا سا وقت دیا ہے, تھوڑے دنوں میں موت آ جانی ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت, واقعی بہت کم ہے. بہت ہی کم کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے بدلے یہ ملنے والا ہے. سبحان اللہ. تب آپ دیکھیں کہ کم کام جب ہم اسے سمجھتے ہیں تو کتنی آسانی سے, اور کوئی کہے کہ واہ پوری زندگی دے دیں اب تو کہ یہاں کوئی عیش نہیں کریں, یہاں کوئی اپنی مرضی میں یہ نہیں, اپنی مرضی یہاں کرنے کا ہے ہی نہیں. یہاں تو جب یہ کانسیپٹ آ جائے گا نا تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پیئیں گے. جی عظما. جی استاد آپ نے یہ بتایا تھا نا عینین جو ہے وہ مؤنث میں آئے گا, لیکن جب ہم اس کو آنکھ کے اس میں لیں گے کیونکہ وہ 2 ہوتی ہیں تب مؤنث کو کنسیڈر کریں گے, لیکن یہاں پر تو چشمہ ایک ہے تو اس کو کیوں تو وہ مؤنث تو میں کر رہے ہیں؟ باڈی پارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 2 جی جو جی ہیں ان کو آپ وہ کریں گے, لیکن مؤنث. ایسے تو ان کو ہم الگ پھر دوسری, اب یہ یہاں پر مطلب آنکھ سے ریلیٹ ہے ہی نہیں. تو یہ خود ہے کہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے, یہ ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے. تو بس یہ اپنی زبان کی بات ہے کہ یہ اس میں کوئی خاص ایسی وہ نہیں دی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی جیسے سورج ہوتی ہے عربی میں, چاند بھی ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی چشمہ جو ہے یہ ہوتا نہیں ہے, عربی میں ہوتی ہے. اچھا جزاک اللہ. انتم فجزاکم اللہ خیر. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو اجرموا, جنہوں نے جرم کیا. ان الذین کفروا, ان الذین آمنوا. سبحان اللہ, نئی چیز ملی کہ ان الذین اجرموا, اس میں جرم ہے, جرم مانے ہوتا ہے گناہ. تو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے, کانو ہوں گے یا ہیں تھے, کچھ بھی آپ اس کا لکھ سکتی ہیں, یہ سینٹینس میں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے. من الذین آمنوا, ایمان والوں سے, یضحکون, ضحک مانے ہوتا ہے ہنسنا, یہ آپ ہنسی یعنی کہ اچھا مسکرانا نہیں, ہنسنا. تو ہنسی مذاق اڑاتے وقت دیکھیں کہ ہنسی اگر کم بھی آ رہی ہو نا تو کوئی مذاق اڑاتے وقت ہا 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 ایسے مطلب آواز ہی کرتا ہے, ہنستا ہی ہے, مسکراتا نہیں ہے. تو یضحکون مانے ہنسنا, اس میں ضاد حا کا ضحک مانے ہنسنا ہوتا ہے. کبھی حدیث جب آپ عربی میں پڑھیں گی یا دوسری چیز تو اس میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو وغیرہ, اس میں پھر ہم لوگ نہیں پڑھا تھا کہ ضحک مانے ہنسنا, اس وجہ سے یہ سبحان اللہ یاد ہے. آپ یہاں پر سیکھیں گے, اس کو اچھے سے لکھ لیں. یضحکون, وہ لوگ ہنستے تھے. تو جو لوگ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے. دنیا میں بریکٹ کر کے نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ کام دنیا میں ہی وہ کر سکتے ہیں صرف, ورنہ جو مجرم ہیں ان کا تو آخرت میں چہروں کی ہوائیاں ہی اڑی ہوئی ہوں گی, ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ بھی ایمان والوں پر. چلے تو کیا لکھا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے تھے وہ لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے. وَإِذَا, اور جب یہ جو ورڈ آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے گزرنا. جب کوئی کہیں سے گزرے اسے کہتے ہیں میم رو رو. تو مرو پلورل ہے, پلورل کے لیے آیا ہوا واو الف جو لگا ہوا ہے. جب وہ وہاں سے, وَإِذَا, اور جب وہ گزرتے,
बिहिम उनसे, बी माने से, हिम माने उन सब के पास से गुजरते, उनसे गुजरते नहीं कहते उर्दू में, उनके पास से गुजरते तो क्या करते थे, यतगामजून। तो इसमें या ता सब ऐड किया हुआ है। यतगामजून माने होता है आंखों से इशारा करना। तो जब कोई मोमिन उनके करीब से गुजरता था तो वो आंखों से इशारे करते थे, हंसते थे, आंखों में एक दूसरे को इशारा करके बताते थे कि देखो जा रहे हैं। एक और भी सेंटेंस इन्हीं से रिलेटेड है। पहला, आप सुभान अल्लाह, इसको अच्छा हिफ्ज करने के लिए भी जब मायने पता हो तो बहुत आसान रहता है। यहाँ से बिल्कुल शुरू हो गया अलग ही लोग, कहाँ से, अभी यहाँ पर खत्म हो गया ऊपर कि उसमें तस्नीम की मिलावट होगी और उससे मुकर्रब करीब अल्लाह के जो बंदे हैं वो लोग पिएंगे। अभी 29 से अलग बात होना शुरू हो गई है। आप ब्रैकेट बना लें, जो भी करना चाहें तो याद करने के लिए बहुत आसानी रहती है। अभी मुजरिम लोग जो हैं वो पहला काम बताया गया कि ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे, उन पर हंसते थे। और जब वो वईदा मर्रू, और जब वो गुजरते थे बिहिम उनके पास से, तो वो लोग ये तगामजून करते थे, यानी कि आंखों ही आंखों से इशारे किया करते थे। और इदा फिर से इन्हीं के बारे में आया, इनक़लबू, इसमें इक़लाब वर्ड दिख रहा है क्लियर, जो कि हम लोग तजवीद में पढ़ चुके हैं। क़लबा पलट जाना, बदलना। तो वो पलटना आप देखें कि जब वो पलट कर आ रहे होते थे, इला इला माने तरफ, अहलिहिम, अहल माने घर वालों को कहा जाता है अहल। अहलो अयाल सुना हो आपने, अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, या अल्लाह के फैमिली वाले तो नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट अल्लाह क्या आता है, अहलुल्लाह के माने होता है अल्लाह वाले। तो यहाँ पे अहल माने होता है कि घर वाले, यहाँ पर आप कहेंगी। तो अपने अहल की तरफ जब वो उनके अहल, अहलिहिम उनके अहल, जब वो उनके घर की तरफ, एक तो जाने में लिखा हुआ है कि जब वो गुजरते थे तभी भी वो लोग आंखों से इशारे करते थे, और जब वो वापस आ रहे होते थे, इनकलबू फकीहीन, इनकलबू तो लौटते, फकीहीन माने होता है मजाक करना, दिल लगी करना, ये अच्छा, ये उनके लिए है कि ये जो आपस में ऐसा करते करते अपने घर को लौटा करते थे वो लोग। ठीक, चलिए नीचे पढ़ते हैं और अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आएगा। ओके, 27 था तस्नीम, 28 में क्लियर इसी के बारे में लिखा हुआ है कि करीब लोग पिएंगे, तो नीचे पे एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। 29 से फिर शुरू हो गया है कि बिलाशुबा मुजरिम लोग दुनिया में मोमिनों पर हंसते थे, यानी उन्हें हकीर जानते थे, उनका इस्तेहजा करते थे। इस्तेहजा माने मजाक उड़ाना, और मजाक उड़ाते थे। इस्तेहजा अरबी में भी वर्ड होता है और उर्दू में भी, जैसा कि यहाँ पे लिखा दिख रहा है, उर्दू का भी वर्ड होगा। और इस्तेहजा करना किसी के साथ यानी हंसी मजाक। तो ये कौन सा हंसी मजाक है, हम लोग जो आपस में करते हैं ये वो नहीं है कि किसी को हकीर नीचा दिखाने के लिए भी लोग हंसते हैं ना एक दूसरे पर। इसको एक दूसरे पर हंसना कहा जाता है, यानी कि मजाक उड़ाना, जिसे आप उड़ाना कह सकते हैं। मजाक करना अलग है, मजाक उड़ाना अलग होता है। तो इंशाल्लाह जी। ओके ओके आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद है आयत नंबर 30 और 31 की भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आयत नंबर 30, और जब वो इन मुसलमानों के पास से गुजरते तो आपस में आंखों से इशारा करते थे, यानी कि गमजुन के माने होते हैं पलकों और आईब्रो,
हम्म। आंखों से इशारा करना इसी तरह का होता है ना, कि या तो ऐसे आईब्रो ऊंची करके न्यू करके इशारे करना हो जाता है, या फिर आंखें बंद करके ऐसा कुछ, यही इन्हीं को आंखों के इशारे कहा जाता है। यानी एक दूसरे को अपनी पलकों और आईब्रो से इशारे करके मुसलमानों की तहकीर और उनके मजहब पर ताना करते थे। चलें, ये तो हो गए वो लोग। हर बार ही हम लोग इसको अपने पर लेके आते हैं, और जैसा कि मालूम है कि अभी तो जो जितनी भी उठने बैठने की जगह हैं, वो मुसलमान खुद ही ऐसी जगह पले हुए हैं कि अगर कोई ज्यादा अपने आप को कवर करके ढीला कपड़ा पहन के, कि भाई अल्लाह का हुक्म है टाइट फिटिंग पजामे, थाइज इस तरह से कसी हुई, जिनका साफ हदीस में लिखा हुआ है कि अगर वो बदन पे चिपक जाए कपड़ा, तो वो असल में नंगी औरत कहा गया है, कि क़यामत के करीब जो है वो बरहना बदन, यानी कि कुछ नहीं पहने वाले लोग इसी तरह के होंगे कि इतना टाइट पहन लेना कि साइज समझ में आए। तो क्या ये जो लेगिंग्स और ये टाइट फिटिंग ये सारी चीजें हैं, ये हमारे इसी उसमें आती हैं कि नहीं? बेशक, नो डाउट आती हैं। हम लोग जब छोटे थे, या हमारी नानी अम्मी इस तरह के लोग, तो जो एक इसको क्या घुटन्ना कहते थे हम लोग उसको, क्या एक और भी कुछ नाम दिया जाता है, वो काफी सारी इसमें चुन होती है और नीचे से बिल्कुल फिटिंग का होता है, ऊपर से लूज पजामा जैसा होता है, वो पहनने का होता है, तो वो भी नहीं पहनने दिया जाता था कि ये टाइट है, इसको हदीस कुरान में मना है। तो फिर जो आज बच्चे पहन रहे हैं, जो हम लोग नाउजुबिल्लाह औरतें पहन रही हैं, ये सारी चीजें इसी में ही आएंगी। तो ऐसे लोगों के सामने से अगर कोई ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए और ढीला अबाया पहने हुए, वो तो झब्बा पहन के आती हैं, और वो ये एक एक नाम हो जाते हैं, और पहले तो डिस्कस कर चुके होते हैं, और जैसे करीब से वो गुजरती हैं, ये देखो यही जा रही हैं, धीरे से बोलना, आंखों से कहना, देखो मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी, ये देखो ये कैसी बनी घूमती है, नाउजुबिल्लाह। खुद इल्म नहीं है, पहली चीज ला इल्मी, और फिर दूसरा चले कोई एक्स्ट्रा कुछ शरीयत के खिलाफ कर रहा है, तब भी आप उस औरत को ही बता दें कि बहन ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ना कि उसकी ग़ीबत आपस में। तो ये बहुत बड़ा ईमान वाला ही कोई, अल्लाह करे कि हम सभी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी तौफीक अता फरमाए कि उसको किनारे ले जाके उसको समझाने वाले बने, ना कि आपस में भाभी को बता रहे हैं, बहन को बता रहे हैं, और उसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अगर कोई भी बात आप किसी को जब बताएं, जब आपको लगे कि मैं इसे बता दूं, इसको नहीं बताऊंगी तो इसका नुकसान होगा, कहीं ये उससे धोखा खा जाएगी, उसके साथ उठती बैठती है वगैरह, उससे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मामला तो इसका है, मैं अपनी भाभी को बता के क्या फायदा निकालूंगी, सिर्फ गीबत ही हो जाएगी उस वक्त, तो वो वाकई में सिर्फ गीबत ही कहलाती है। अगर आपका मैटर उसके साथ कोई नहीं है तो आप उसको ना बताएं। जी रुजदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं जी वालेकुम उस्ताद, अस्सलाम। आपने वही चीज कहा, ये हुमज़ा नुमाज़ा से कनेक्टेड हो जाता है ना, सूरह जो हमने पढ़ा था उस्ताद, हाँ जी, गीबत असल में ये, इस आंखों हाँ, का इशारा, हुमज़ा नुमाज़ा। ये असल तो अजरमू के लिए है कि वो मोमिनों के लिए ऐसा करते थे, तो जी जी कोई यहाँ पे काफिर या कुछ इस तरह का नहीं आया है। तो हम भी कहीं ना कहीं ये तगामज़ून में जो गम्स में लगे हुए हैं, तो उसमें ही आ जाते हैं। तो इन अ वे उस्ताद वो सूरह से इन अ वे कनेक्टेड है ना, जैसे हुमज़ा नुमाज़ा, राइट उस्ताद? आपने हाँ बताया ना जी, गीबत। क्योंकि ये जी जी सेम माने हैं, आंखों जी के जी इशारे उस्ताद। ही। और जी वहां जी पर जी भी हम लोगों ने दो तरह के सीखे थे, कि एक तो जी मुंह से डायरेक्ट कहना, और जी एक जी था कि उस्ताद। आंखों से इशारे करना, सेम मीनिंग है। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। मैं तुमको जज़ाकल्लाह खैर। तो पता चला कि किस तरह से ये उनकी ही बात नहीं है। तो देखिए, अभी तक जब हम लोग इसको अपने साथ लेके नहीं चलते थे, यहाँ किताब में भी, यहाँ पर भी जब हम पढ़ रहे थे, तो हमें ऐसा लगा, अच्छा ये तो पुराने लोगों की बात बताई जा रही है कि जब नए नए लोग दीन लेके, नया नया कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा चलेगा, हमेशा के लिए कुरान है, कयामत तक आने वालों के लिए। हाँ, उस वक्त हुआ जरूर था कि ऐसे लोग थे, तो क्या आज नहीं है? आज काफिर नहीं, मुसलमान में ही मुसलमान एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह के काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको तो सिखाया गया है कि ऐसे बाल खोल के ऐसे। अब वो कहें कि वो देखो उनके कितनी, लड़की के कितने खूबसूरत बाल है, कितनी अच्छी दिखती है, लेकिन कहीं भी जाती है वो उसको पूरा स्कार्फ पहना देती है, वो ये कर देती है।
تو یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ کہیں گے جیسے وہ گزرے گی اسکارف پہن کے دیکھو جا رہی ہیں یہ وہ. تو یہ جب باتیں ڈسکس ہو چکی ہوتی ہیں تب، یا پھر جو پہلے بحق ہنسی مذاق ایک دوسرے کا اڑا چکے ہوتے ہیں، پھر ہی یتغامزون کے اوپر انسان آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چھوٹی چیزوں میں سے ہم سبھی کو خوب اچھی سیکھ دے کہ اللہ کرے کہ جب آپ ایسے ہونے لگتے ہیں نا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پولائٹ، کھلے، معاف کرنے والے، کیونکہ وہ یہ تھے، وہ کھلے قرآن تھے. سبحان اللہ. تو جب آپ بھی قرآن کا علم سیکھ کر کے اس کو اپنے اندر ڈالنا شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی سامنے والی آپ کو ایسا لگے گا کہ ارے یہ اسٹوڈنٹ کتنی اس کا جو ہے نا وہ دل صاف ہے وغیرہ، جو بھی آپ فیل کریں گی یہ چیز. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ پورا قرآن حفظ کرواتے ہیں. اور حفظ کرنا کتنا ہوتا ہے، لو آج استاد نے 10 لکڑیاں مار دی ہیں اور کل سے وہ کھانا نہیں دیا اور کھڑے ہیں، یہ ہے وہ ہیں. اتنی محنت کرواتے ہیں. اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ایک کمپلسری یہ کیوں نہیں رکھتے کہ تھوڑا سا بچوں کو جب اتنا قرآن کا حامل پورا 30 کے 30 پارے ان کے دل میں محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن صرف زبانی. ایسے لوگ بھی دیکھیں نعوذ باللہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہاں تک سب کچھ ہے، لیکن حافظ ہے کہ اس نے کیا رٹا ہے اس کو اہمیت نہیں ہے. تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دیکھیے 30 پارہ پڑھ کے ہی آپ لوگ جتنی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین اپنے پاس لکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو کیا زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہوا، بے شک ہوا. اور اگر نہیں ہوا ہے تو یہ فرسٹ ٹائم گزر رہا ہے. اس کو آپ کئی بار اپنے ورک شیٹ جو ہے وہ کھول کے پڑھیں. سبحان اللہ، جتنی ورک شیٹ ہی ہے نا وہ ہی انف ہے کہ ہمیں پیور بنانے میں، صحیح کرنے میں قرآن کے جو الفاظ ملیں گے. اور جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میری پوری جو میرا خود کا کام ہوتا تھا کہ ٹیچر جو بتاتی تھی ہم اسے لکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اگر آپ بھی یہ محنت کرتی ہیں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے کہ آپ کو پھر اچھے سے اپنے لیے بھی سمجھنے کے لیے الفاظ آتے ہیں. ورنہ یہاں تو یہی لکھا تھا کہ مجرم لوگ ہنستے ہیں اور وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں. ابھی تک تو سین ایسا بن رہا تھا کہ ہاں کرتے ہوں گے وہ لوگ، کہتے ہوں گے لوگ کیسا ہے انسان، اچھا خاصا کل شراب پیتا تھا، اتنے موج مستی میں اپنے آپ کو ایسا کرتا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، غریبوں میں بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا نیچا کرتا جا رہا ہے اور سب کو برابر لے رہا ہے، غلام بھی اپنے پاس بیٹھائے ہوئے ہے اور یہ ساری چیزیں. اور اچھا قیمتی لباس ہویا کرتا تھا، اب سادی زندگی جی رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن گیا وغیرہ. تو یہ اس وقت کا بھی تھا. تو جو ایسا تھا وہ ہمیشہ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں گی کہ ہمیشہ آتا رہے گا. باہر والے تو ہنستے ہی ہیں کہ مسلمان عبایا کیوں پہنتے ہیں، مسلمان یہ کیوں کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپس میں ہمیں اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی کر لے جاتے ہیں ان چیزوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے والا بنائے. یہ ایک تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں، وَإِنْ انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. چلیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا اور اس کو لے کے چلتے ہیں. آج کوشش تھی کہ یہ ختم ہو جائے. وَإِذَا، اور جب نہیں، آج کون سا دن ہے؟ ٹیوزڈے ہے انشاءاللہ. تو ایسا کریں گے کیونکہ نئی سورہ تو شروع ہونی نہیں ہے. آج اس کو جتنا ہوتا ہے لیتے ہیں، یہیں پیج پہ رکیں گے. کل کا وہ پیج لے کے ریویژن کر کے اور تھوڑا سا ایگزام کی تیاری کے لیے نیکسٹ جو کلاس ابھی تھرسڈے کا باقی ہے اس کے لیے دیکھیں گے. تو آپ سب سے بھی بہت زیادہ یہ گزارش ہے کہ اچھے سے، کیونکہ پورشن آپ لوگوں کا بڑھ چکا ہے، کسی کا بیچ کا بھی ایک آدھ ایگزام مس ہوا تھا، اور اب کی بار کا ایگزام بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم بس ہم نے کال کر کے لے لیا تھا، گوگل فارم وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ایک ایزی وے میں گزر گیا تھا. تو اب تھوڑی سی پھر سے محنت کی ضرورت ہے. ورڈز اچھے سے ریوائز کیجئے، سینٹینسز جو ہیں ان کو ریوائز کرنا. سمجھ تو سبحان اللہ اچھے سے آپ سب جو بھی ہم کوشچن پوچھ رہے تھے کہ اس کے معنی بتائیے، تو وہ سیٹسفائی لگ بھگ ایک کوئی بالکل پرفیکٹ جتنے بھی پوائنٹ میری ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے، کچھ کا کم، لیکن یہ ہے کہ سمجھ کوئی غلط نہیں سمجھا. سبحان اللہ اچھے سے ہی بتا رہا تھا. ہاں ورڈ اور سینٹینس آگے پیچھے ہونے سے تھوڑا سا فرق پڑ رہا تھا. انہی کے اوپر آپ محنت کر لے جائیے. اگر یہ چیز فائدے مند یا رٹنے کے لیے نہیں ہوتی تو ہم کبھی بھی نہیں آپ لوگ رٹاتے، کہتے سمجھ لے انف ہے. لیکن یہ سمجھ جو ہے، یہ جب آپ نماز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہیں اور پلے کیا ہوا قرآن سن رہی ہوتی ہیں، کہیں تراویح، کہیں جماعت، کسی میں جب آپ کھڑی ہوتی ہیں، یہ تبھی یاد آتے ہیں جب آپ کو ان کے ترجمہ، میننگ، ورڈ کی میننگ یا پھر پورے سینٹینس کی میننگ معلوم ہو، اچھے سے یاد ہو، تبھی آپ اس کی سمجھ اپنی دماغ میں لا سکتی ہیں. تو یہ ایک اس کی تفسیر کی کمپلسری چیز، یا آپ ہارڈ چیز کہہ لیں اسے،
کہ اسٹوری وائز تو ہم بیٹھ کے اچھے سے سن لیتے ہیں, سمجھ میں بھی آ جاتا ہے استاذہ جس بارے میں بتا رہی, لیکن پھر وہ کس آیت پر کہاں تھا, اب عربی میں نکل رہا ہے کہ عین یشرب بها المقربون. اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عین کیا ہے, یشرب شراب کیا ہے, مقربون قریب کیا ہے. اب دیکھیں آپ کھول کھول کے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے, تو کتنا آسان لگ رہا ہے. شراب مانے پینا, اور مقربون قریب, کوئی بھی نیا ورڈ نہیں مل رہا ہے اس میں. سبحان اللہ. جلدی جلدی 30 پارے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دماغ اور دل کی گٹھائیں کھول دیتے ہیں, اور پھر سلجھی بھی آسان چیز نظر آنے لگتی ہے الحمدللہ. تو محنت کریں, کرتے جائیں. اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں تبھی بھی دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے ہیں. یعنی کہ جب ایک تو بیٹھے ہوتے ہیں راستوں میں, وہاں پر بھی آنکھوں سے اشارے کرنا, پھر جب وہ جا رہے ہوتے ہیں گھر کی طرف تبھی بھی وہ, نیچے لکھا ہوا ہے کہ اہل ایمان کا تحقیر کے انداز میں ذکر کر کے خوش ہوتے ہوئے دل لگی کرتے. مطلب یہ کہ جب وہ اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت کا استقبال کرتی, ان کا استقبال کرتی, اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا. اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے ہی میں مشغول رہے. ابن کثیر میں اس کی تفسیر آئی ہے. یعنی کہ ان کے گھروں میں آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, فراغت یعنی کہ خوشحالی اور فراغت, ایک کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی تھی, خوشحالی تھی. اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے جو وہ اپنے گھروں میں ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر جلے کٹے جا رہے ہوتے تھے, اور اپنی جو آرام اس سب چیزوں کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان لانے کے بجائے یہی ان کا رویہ تھا کہ جب وہ گھر بھی پہنچ جاتے تبھی بھی ان کے جو ڈسکس کرنے کے لوگ ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے, الذین آمنوا. تو آپ جو دیکھیں تو یہ ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے, اس کو جلن حسد جو بھی آپ کہہ لیں, کہ جو اب ہم لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں نا تو عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ کل تک تو وہ اتنی فیشن میں ہوا کرتی تھی, آج یہ فل پہنتی ہیں, پیر بھی ان کے ڈھکے, ہاتھ بھی ڈھکے, اور ان کو کیا ہو گیا ہے. ڈسکس کرنے کے بعد ان کو بیچاری نہیں, عجیب سی دل کی ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے, سکون میں نہیں ہوتے ہیں وہ. ان کو ایسا لگتا ہے ایک طرح کی حسد جلن ہوتی ہی ہوتی ہے کہ اتنا ابھی ان سے کہا جائے کہ لو یہ پہنو تو وہ نہیں پہن سکیں گے, کیونکہ ان کو ایسا معلوم ہے کہ اب میں کیا دکھوں گی, اب میں کیا لگوں گی. لیکن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے کہاں سے ایمان اتنا بڑا ان کے اندر آ گیا, اور ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں, کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی پڑھائی کیسی چل رہی ہے, رشدہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو استاذہ جزاک اللہ خیر, مجھے کہنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے جو مجھے, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, آپ نے جو مجھے ایگزام دینے کے لیے کہا تھا الحمدللہ آپ نے رزما استاذہ نے, اس سے مجھے بہت فرق پڑا, کیونکہ ابھی میں ماشاء اللہ سے قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. پہلے مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا, جس پڑھتے تھے ہم, جیسے آپ کہتے ہیں نا پڑھتے تھے پھر ہم میننگ پڑھتے تھے, اب الحمدللہ پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. 30 پارہ سے بہت فرق پڑا استاذہ, جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور کمپلیٹ جو ٹیم ہے جو بھی آپ سے جڑے ہیں, کمپلیٹ ٹیم, ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں خوشی عطا فرمائے, اور آپ سے کام جو آپ کریں اور ہائر لیول پہ آپ لے کے جائے, اور آپ سبھی کو چن لے, اور ہم سب اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ہدایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے, تاکہ ہم آگے اس کلاس جو آپ نے جیسے کہا نا کی ہے, یہ کی کو ہم لوگ چھوڑے نہیں, اس کو ہم اللہ کی قوت سے پکڑتے رہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. استاد ایگزام کبھی ہوئے گا کہ تھوڑی میری طبیعت نہ نرم گرم چل رہی ہے, اس لیے میں آج باہر ہوں, اور میں باہر میں کلاس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈاکٹر کو 4:30 بجے میرا اپوائنٹمنٹ ہے. اللہ سبحانہ تو تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی ہم لوگ بس دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم ریویژن کے لیے ہم لوگ کو دینا ہے, اور اس کے بعد فوراً جی انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ ہے. تو جو ابھی ہم لوگوں نے یہ 20 سے دوسرا کورس بھی شروع کیا ہوا, اس کو بھی ہم لوگ نومبر کی 1 تک لے کے آگے ہیں, اکتوبر کے جزاک بجائے اللہ خیر. نومبر میں شروع کریں گے, کیونکہ کلیش ہو رہا تھا, بہت سے لوگ پریشان تھے کہ ہمیں بھی کرنا ہے اور ہم جوائن نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں, تو کچھ مجھے بھی کیوڈین, سیدہ جی کیوڈین میں بھی جو قرآن دلوں کا نور ہے اس میں بھی
29 کا جو پارا چل رہا ہے اس میں ان کا ہاف پارا کمپلیٹ ہوا ہے, وہاں بھی ایگزام ہونا ہے, اور یہاں بھی آپ اچھا. لوگوں کو تفسیر میں بھی ایگزام ہونا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اسٹارٹنگ میں بھی اگر ہو رہا ہوگا, نومبر فرسٹ ویک بھی اگر پڑھ رہا ہوگا تو اٹس اوکے, آپ کا شروع ہی ہوگا وہ کورس, لیکن یہ ایک بڑی چیز آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گی ایگزام, تو آپ جی. آسانی سے اسے کر سکیں گی. جزاک اللہ خیر. جیسا کہ آپ ہمیشہ یہ ریمائنڈ کراتی ہیں کہ ایگزام دیا تھا تو بہت فائدہ ہے, تو یہ رجدہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ ایگزام دیں, باقی اور کسی کی کوئی تعریف ہے کوئی نہیں ہوتا, ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس سے جو ہے وہ پیچھے نہ رہے, ایگزام دے. نہیں, بہت فرق ہے صحیح میں. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت 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 فرق ہے. سبھی اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے بیسٹ آف لک, اینڈ سبھی پلیز مجھے دعا میں یاد رکھنا کہ کچھ ایسے ہیلتھ ایشوز ہے جو بس دعا کی بہت درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جی. کامل صحت عطا فرمائے, اور جس راستے میں آپ نکل گئی ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں, تو صبر سے اس کو نکالیے. اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں, اور وہ بھی اپنی جس کے اوپر جتنا لوڈ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا ان کو معلوم ہے کہ یہ برداشت کر لے جائے گی. جی تو استاذہ. انشاءاللہ آپ صبر سے آرام سے بالکل بھی کوئی بھی اس کو نہ کریں, اور آسانی سے اپنا ٹائم نکالیں. دیکھیں یہ والا تھا جزاک اللہ خیر. یہاں پر ہم لوگوں نے ایک پوائنٹ یہ لیا تھا کہ عربی میں یا جب ہوتی ہے تو اس میں اگر پوائنٹس نہیں لگے ہیں تو ہم اس کو یا نہیں پڑھیں گے, اور اگر جیسے کہ اگر نقطے لگے ہوئے ہیں تب وہ پھر یا کنسیڈر کہلاتی ہے, ورنہ وہ الف کنسیڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو علا ہی پڑھتے ہیں, جبکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کو قرآن میں ہم لوگ کیسے ایسے لکھ لیتے ہیں نا, یا پھر الف صغیرہ کے ساتھ یا پھر کھڑا زبر نا, لیکن ہمارا یہاں لکھنے کا طریقہ کیسے رہتا ہے دیکھیں آپ, لام پہ زبر ہی ہے اور اس کے بعد یہ اس کا الف ہے. اوکے چلیے, عظمیٰ یہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ نہیں استاذہ, یہ شروع ہونا ہے آج. چلیں یہ چھوٹا ہی چیپٹر ہے. اننا والا کہاں سے شروع ہے وہ نہیں لیں گے, باقی پھر یہ پیچھے کا ہی سارا اسی میں ریویژن چاہ رہا ہے, کیونکہ ابھی ایگزام دینا آپ لوگوں کو. جی یہ الذی بھی نئی چیز آ گئی ہے, اسم موصول کا یوز یہاں پر سکھایا گیا ہے, یعنی کہ اس چیپٹر میں, یہ والے چیپٹر میں. ہاں یہ چیپٹر ہے, اس میں الذی یہاں پر آیا ہوا ہے. یہ والا ایک چیپٹر اور لیسن 9 لے کے اس میں تھوڑا سا ٹائم دیکھ کے آپ سیٹ کیجئے پورشن وغیرہ ریویژن, اور پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایگزام کس ڈیٹ کو ہونا چاہیے, کیونکہ پورشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. لوگ اسی حساب سے پھر اپنا ٹائم ایڈجسٹ کریں گے. کافی لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ جلدی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سبھی کو کب ہوگا انشاءاللہ. لیسن 9 الدرس التاسع, تسعہ مانے ہوتا ہے 9, تاسع مانے 9th. من ھذا رجل, یہ آدمی کون ہے. تو جو اس سے پہلے ابھی آپ لوگوں نے ھذا والا کانسیپٹ سیکھا تھا اسی کے اوپر ہی یہ بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی, اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ آدمی ہے تو آپ کہیں گے ھذا رجل, لیکن اس میں وہ نکرہ ہو رہا تھا, یہاں پر یہ معرفہ ہی ہے اور اس سے پہلے ھذا لکھا ہوا ہے, تو اشارہ اسم اشارہ اور اس کے بعد ڈیفینیٹ ناؤن ال لگا کر کے اس کا ہو جاتا ہے یہ آدمی, پھر یہ آدمی بس. اب یہاں جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, کون ہے یہ آدمی, کون ہے. ہوا عباس, یہ مبتدا اور خبر ہے کہ وہ عباس ہے. عباس تاجر, عباس جو ہے وہ تاجر ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیم لکھے ہوئے تھے, عباس تاجر, لیکن جملہ بن گیا کہ عباس جو ہے وہ نام ہے ڈیفینیٹ, اور تاجر جو ہے وہ انڈیفینیٹ نکیرہ فارم میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کی مبتدا ہو گئی, یہ خبر ہو گئی. عباس تاجر غنی. اوکے چلیں, یہ چیپٹر جو ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے صفہ موصوف. صفہ مانے ہوتا ہے کوالٹی, موصوف جس کے اندر وہ کوالٹی ہو. تو بہت آسان سا ہے الحمدللہ. جو بھی صفہ موصوف کا ایک ایزی آپ وہ یاد رکھیے کہ جیسی موصوف ہوتا ہے نا سیم ویسی ہی آپ کو صفہ رکھنی ہوگی. اگر یہاں پہ لکھا ہوتا کہ التاجر لکھا ہوتا تو آپ لکھتی الغنی, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں بھی ال لگتا, اس میں بھی ال لگتا.
تاجرون تھا، اس میں بھی غنیون لگتا، سیم جو چیز آپ کی یہ مذکر ہے تاجر تو آپ کا یہ غنیون ہوگا. اگر تاجراتون ہوتی، عورت کوئی بزنس مین ہوتی، یہاں پہ تا مربوطہ لگا ہوتا تو غنیتون یہاں پر بھی تا مربوطہ لگا ہوتا. تو صفہ جو ہے یعنی جو کوالٹی ہے، غنی مانے رچ، تو بزنس مین رچ ہے تو یہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس ایک رچ بزنس مین ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا. تو رچ بزنس مین یہ سیم ورڈ ہی ہوتے ہیں، سیم وزن پہ بنے ہوتے ہیں. جس طرح کا صفہ موصوف ہوگا اسی طرح یہ اس کی کوالٹی ہوگی، اسے صفہ موصوف کہا جاتا ہے. حامد مدرس، حامد جو ہے وہ مدرس ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیسا مدرس ہے، اگر آپ کیسا کر کے لکھیں گے تو اس میں جو آنسر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی صفہ ہوتی ہے. حامد مدرس جدید، تینوں پہ آپ دیکھ رہی ہیں پیش لگے ہیں. پہلا مبتدا، دوسرا خبر، اور تیسرا جو ہے اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے، صفہ مانے کوالٹی، صفہ موصوف یہ کہلاتے ہیں. اور جس طرح سے جار مجرور ہم لوگوں نے اس سے پہلے لیا تھا کہ اگر لکھا ہوتا کہ حامد کمرے میں ہے، حامد فی غرفتن، تو فی کا ہم لوگوں نے رول سیکھا تھا کہ جب پریپوزیشنز آتے ہیں، جر ورڈ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مجرور لکھتے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آسان ہے صفہ موصوف، کہ جس طرح کا آپ کا یہ پارٹ رہتا ہے نا سیم اسی طرح کا آپ کا صفہ رہے گی. تو آپ پہچان جائیں گی کہ یہ اس کی کوالٹی ہے. میننگ سے جدید مانے نیا، حامد نیا ٹیچر ہے. ماہذا یہ کیا ہے، یہ ہذا تفاح، یہ سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، لذیذ مانے ہوتا ہے ٹیسٹی. فاکہۃ تھا، دیکھیں انہیں نے بھی کہ ایپل جو ہے وہ لذیذ فروٹ ہوتا ہے، ٹیسٹی فروٹ ہوتا ہے. فاکہۃ لذیذۃ، تو یہ مؤنث تھا. اگر فاکہہ میں تا مربوطہ نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی نہیں ہوتا. کیوں ہے سیم پیش دمتین لگے ہوئے یہاں بھی، کیونکہ یہ اس کی صفہ ہے. صفہ موصوف جیسا لکھا ہوتا ہے اسی کی سیم آگے لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ما ذالک، ذالک عصفور، یہ برڈ ہے. العصفور طائرۃ صغیرۃ، طائر صغیر، طائر مانے برڈ، صغیر مانے چھوٹی. چڑیا، عصفور جو ہے، عصفور کہتے ہیں جو وہ چھوٹی والی اپنے پاس چڑیا رہتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، عصفور خاص چھوٹی چڑیا کا نام ہے. تو طائر مانے ہوتا ہے چڑیا، عصفور جو ہے وہ ایک خاص چڑیا ہے. اسپیرو، سوری یاد آ گیا، اسپیرو کہتے ہیں عصفور کو. تو اسپیرو چھوٹی چڑیا ہے، تو چھوٹی چڑیا ایک دوسرے کا صفہ موصوف ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ، سبحان اللہ، بلا بے شک. العربیہ، عربی، لغۃ سہلۃ، عربی جو ہے وہ آسان زبان ہے. العربیۃ لغۃ جمیلہ، عربی جو ہے وہ لغۃ جمیل ہے. جمیل مانے خوبصورت. لغۃ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے جمیلۃ لکھیں گے، یہ اس کی صفات سیم اس کے جیسی ہوگی اور خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد، مجتہد مانے محنت کرنے والا. عمار محنتی طالب ہے. ومحمود طالب کسلان، جی یہ کسلان نو جو ہے یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، یہ مبنی ہے، مبنی ورڈ ہے. کسلان اسی طرح لکھا جائے گا. اور کچھ ریزن یا کیا یہ کہلاتا ہے انشاءاللہ اور ڈیٹیل ملی تو فی الحال اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں. تو طالبن کے باوجود کسلانو لکھا ہوا ہے. یہ مبنی جو ہے وہ کئی جگہ پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نکرہ معرفہ ان جگہوں پر آیا تھا، لیکن جو ڈیفینٹ جو ایسے ہی زندگی بھر سے ہمیشہ ہاذا ہی رہنے والا ہے، وہ کبھی بھی ہاذا یا ہاذو نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی نام کچھ ایسے ہیں جو ڈیفینٹ ہیں، سوری یہ بنے ہوئے بیسڈ اسی طرح کے، وہ چینج نہیں ہوتے ہیں، مبنی کہلاتے ہیں. تو کسلان مجتہد کی وہ ہے اپوزٹ، کاہل کو کہتے ہیں یا لیزی کو کہتے ہیں. تو محمود لیزی اسٹوڈنٹ ہے. من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں طالب ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟
نعم أنا طالب جديد. میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں نئی اسٹوڈنٹ ہوں نہیں کہ نیا اسٹوڈنٹ ہوں, کیونکہ اگر عورت بات کر رہی ہوتی تو ہوتا انا طالبۃ جدیدۃ. آدمی بات کر رہا ہے, طالب مانے میل. اقرا وقتب نیچے پڑھنا اور لکھنا ہی ہے, اس کو آپ لوگ پڑھیے گا, دیکھیے گا کیا آ رہا ہے, اور یہ ایکسرسائز ایک نیکسٹ کلاس میں لیں گے. بس یہیں تک ہی پورشن رکھیں گے 64 تک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.